دعا جو ہے تمام عبادات کی روح ہے. اگر دعا نہ ہو تو کوئی عبادت بھی نہیں. ساری عبادت کی جو روح اللہ تعالیٰ نے رکھی وہ دعا کے اندر ہے. اللہ کو سب سے زیادہ چیز جو پسند ہے بندے کا مانگنا ہے، اور جس سے مانگا جاتا ہے تو خود کہتا ہے کہ میں کبھی اپنے دربار سے کبھی مانگنے والوں کو خالی نہیں بھیجتا. لیکن پھر بھی کبھی ایسے ہو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے دعا مانگی ابھی یدافی البلیات. آپ کی دعا مانگنا پھر خاص طور پہ ان اوقات میں جو اللہ تعالیٰ کے مقبول اوقات ہیں، ایسی مجالس میں جو اللہ کی سب سے مقبول مجلس ہے، جس میں اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ میں اس دعا کو قبول بھی کرتا ہوں. تو دعا قبول ہی قبول ہے انسان کی. تو رحمت اللہ کی ہے کہ اللہ نے اس کو مانگنے کی توفیق دے دی ہے. مفتبہ اور رحمت ہی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دعا سے انسان جو دعا مانگتا ہے وہ میری توفیق سے مانگتا ہے. ہر آدمی نہیں مانگ سکتا. تو پھر کیا ہے کہ میں اس کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہوں. باب رحمت ہی کا اندازہ لگا. تو دعا جب مانگے انسان بہت دل کے ساتھ اور پوری یقین کے ساتھ مانگے. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہم دعا مانگیں اسی وقت اس کا رزلٹ نکلے. بس یہاں چھوٹی کمی ہے ہمارے سوچ میں. ہم تو اپنے مانگ رہے ہیں اور اللہ نے کہا دوں گا، لیکن دینے والا جو دیتا ہے اپنی حکمت کے ساتھ دیتا ہے. وہ تحکیم ہے بہت بڑا جس سے ہم مانگ رہے ہیں کہ یہ دینا چاہیے، اس کو نہیں دینا چاہیے، کس اوقات میں دینا چاہیے، کس وقت دینا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو سب سے بڑی انسان کو کمزور کرتی ہے اس دعا کے معاملے میں، اکثر انسان کے زبان سے الفاظ نکل بھی جاتے ہیں. ابھی ہم نے دعا مانگی ہے جس سے کیا دافی البلیات، باہر نکلے کوئی ایسی معاملہ ہمارے ساتھ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی چیز خراب ہو گئی، یا کوئی ہمارا معاملہ گڑبڑ ہو گیا کسی معاملے میں، ایک دم جو شیطان خیال لے کے جاتا ہے ہم میں نے یہ نیک کام کیا تھا، یہ کیا مطلب ایک دم یہ کیسے ہو گیا، یہ تو میں ابھی اچھی بات کی تھی، اس کے بعد تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. سب سے بڑا وصفہ انسان کے ذہن میں اس کو کمزور کر، اس کو ایک دم وہ بیچارہ ڈاؤن ہو جاتا ہے اندر سے روحانی طور پر. اور جتنا ایمان انسان کا کمزور ہوگا اسی قدر اس پہ یہ حملہ بڑا ہو جاتا ہے. ابھی یہ ہوا، ابھی یہ کر دیا، ابھی ایسا تھا، ابھی ایسے ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہے. ہزاروں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، کمزوری آتی ہے دعا میں، پھر اس کی مانگنے کو دل نہیں کرتا اس کا. اب یہاں جی نقطہ رکھیں کہ دعا کا معاملہ ایسا ہے کہ جب دعا چلتی ہے، جیسے ہم نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ ہمارے بلاؤں سے بچا، تو دعا میں یہ طاقت ہے وہ پرواز کرتی ہے ایک دم دعا اوپر کی طرف، اور کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی آنے والی تھی اس کو روک لیتی ہے. باقاعدہ جھگڑا ہوتا ہے اس دعا کا، اس مصیبت کا. یہ حدیث میں لفظ ہے. اب کوئی واقعہ ہو جائے انسان کے ساتھ، یہ بھی یاد رکھیں تقدیر کی بھی قسم ہے. محرم ایک تصویر ہے، بالکل تقدیر میں جو اللہ نے لکھ دیا ہوتا ہے بہت چیز مقرر ہے، وہ ہو رہتی ہے انسان کے ساتھ. ایک انسان کا ایکسیڈنٹ لکھ دیا گیا بہت زبردست، اس ایکسیڈنٹ بعد بہت کچھ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ. مثال دے رہا ہوں آپ کو، جب یہ دعا مانگتا ہے انسان، دعا مقبول ہو گئی، اللہ قبول فرماتا ہے. اب کیونکہ واقعات مقدر لکھتی ہیں، ہوتی ہے وہ تو، لیکن دعا یہ مانگ لی گئی ہے تو اب اس کا اثر یہ ہو جائے گا کہ وہ چیز واقع ہوگی لیکن بہت کم درجے پہ واقع ہوتی ہے. اب بندے کا کیا کام ہے کہ یہ دعا کے بعد بھی اگر کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے تو اس وقت بھی شکر کا مقام ہے
اور ایک دم سمجھا کہ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ شکر ہے کہ بڑا نقصان نہیں ہوا، چھوٹا ہی نقصان ہوا میرا. اس کے بعد اگر یہ ہو جاتا پھر کیا ہوتا؟ اور آپ یہ دیکھیں جو بھی نقصان ہوتا ہے اس کے پیچھے وہ بڑا بھی ہو سکتا ہے. کسی کی چھت گری کی ہے، چھتی کی ہو سکتا اچھا ہوا ہوگا، آدمی مرا تو نہیں نا چھت کے نیچے مسیحوں میں، یار یہ ہو گیا کم، یہ تو نہیں ہوا نا میرا. جب یہ سوچتا ہے تو آدمی پھر سمجھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی چیز سے مجھے بچا لیا دعا کی وجہ سے. اکثر لوگ تو ناشکرے بن جاتے ہیں، یا ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم تو ذکر بھی کرتے ہیں، پھر بھی یہ نہیں ہوتا کام ہمارا، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں. ایک دم شکوے شکایت کی زبانوں پہ انسان آ جاتے ہیں. ہر چیز وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا، جتنی عبادات ہے وہ اس لیے کر رہا ہے. عبادات تو سارے اللہ کے لیے ہوتی ہیں، سجود تو سارے اللہ کے لیے ہیں، ذکر تو اللہ کے لیے ہے. دعا تو ایک اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے ہمیں دے دی اس پر کہ چلو مانگو اس کے بعد میں تمہیں دے دوں گا. اگر وہ یہ بھی نہ کرتا پھر بھی نماز تو پڑھنی تھی ہم نے، سجدہ تو کرنا تھا. کیوں کہ حکم ہے، حکم بھی. ایک چھوٹی بچی نے بڑا عجیب سوال کیا، بڑا حل کرنے والا. کہتے ہیں یہ نماز جو ہے تحفہ ہے. یہ کیسا تحفہ ہے؟ کہتے ہیں تحفہ تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے، جیسے ہم تحفے ملتے ہیں تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے، مزہ آتا ہے اس میں، تو لطف آتا ہے تحفے میں، ہم کھیلتے ہیں اس سے. لیکن نماز کو تو دل ہی نہیں کرتا، صبح اٹھتے ہیں. یہ عجیب تحفہ ہے، اس میں تو بڑے تکلیف ہے اس تحفے کے اندر. تو اس کو تحفہ کیوں کہتے ہیں؟ خیر یہ بڑا سوال ہے. بچی نے اپنے ذہن میں کہا کہ تحفہ تو اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن تحفہ تو یہ تو بڑی تکلیف دینے والا تحفہ ہے. اٹھو وضو کرو، صبح نماز پڑھو، تکلیف تو پھر اس کے بعد کہ نہیں پڑھو تو سزا دیں گے. یہ تو عجیب تحفہ ہے، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات. بتائیں اس کیا جواب دے آدمی اس کو؟ بہت بڑا سوال تھا اس کا. تو بھائی میں نے کہا یہ تحفہ اس وجہ سے ہے. بہر آپ تو بہتر جواب دے سکتے ہیں. تو میں نے کہا تحفہ اس وجہ سے ہے کہ یہ مثال اس کو دے کہ فرض کرو گے ہمارے بابا تمہیں کوئی چیز دیتے ہیں، بہت اچھی چیز دیتے ہیں، کوئی آگے پوچھتا ہے وہ یہ تو بہت اچھی چیز ہے، یہ کہاں سے ہے؟ یہ تو تم کو میرے ڈیڈی نے مجھے تحفہ دیا ہے. یہی کہو گے نا، میری ڈیڈی کی تحفہ دی ہے، میرے بابا نے تحفہ دیا. تو نماز جو ہے وہ اللہ نے نبی کو دی ہے امت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور نبی لے کر آئے. تو اتنی بڑی طرف سے یہ چیز ہمارے پاس آ رہی ہے، تو جو ہم سے کوئی پوچھتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کا تحفہ ہے، بڑی اچھی چیز ہے. تو اتنی بڑی اللہ ذات نے ہمیں یہ چیز دی ہے، بہت اچھی چیز ہے. تو باقی یہ ہے تو اس وجہ سے تحفہ کہ ایک بہت بڑی ذات ہمیں دے رہی ہے اور ہم نے کرنا ہے. لیکن یہ اللہ کا حکم ہے، تم نے کرنا ہے اس کو ڈیفینیٹلی. اور سزا جو ملتی ہے اس کی، یہ کہتے ہیں نا آپ تحفہ بھی سزا ملتی ہے. سزا اس لیے ملتی ہے کہ اتنی بڑا تحفہ اللہ آپ کو دے دے. یعنی بابا آپ کو خوب بہت قیمتی چیز لا کر دیتے ہیں، آپ اس کو توڑ دیں تو پھر ناراض نہیں ہوگا بابا کا؟ ہاں ناراض ہوگا. میں نے اسی طرح اللہ نے اتنی اچھی چیز ہمیں دی ہے، اتنی بڑی ہستی کے پاس سے ہمارے پاس آئی ہے، تو وہ تو بہت بڑی چیز ہمارے لیے. تو اگر ہم اس کو ادا نہیں کریں گے تو اللہ ناراض نہیں ہوگا، سزا نہیں دے گا. کہتا ہاں یہ تو صحیح ہے، میں اب تو نماز پڑھو گی؟ کہتے ہیں اب تو پڑھوں گی میں نماز. تو اسی طرح ہر چیز کو انسان سالو کرتا ہے. دعا کے بعد اگر حادثہ ہو گیا، پریشانی آ گئی، تو اس میں یہ نہیں کہ بھائی دعا مانگی تھی کیوں ہمارے ساتھ واقعہ ہو گیا، دعا مانگی تھی کیوں ہے. اس کی وجہ یہ کہ بہت بڑی چیز آنے والی تھی، اللہ نے اس سے بچا لیا. بہت اچھا کیا ہم نے دعا مانگی اس کے لیے، پتہ آج کیا مصیبت ہمارے ساتھ آ جاتی. تو بہرحال دعا جو ہے وہ روح ہے ہر عبادت کی. سب سے بیوقوف پر انسان ہوگا جو دعا ذکر کرے گا اور دعا نہیں مانگے گا، سب سے بڑی بیوقوف. اللہ کہتے ہیں تو بہت ہی گندا کام کیا اس شخص نے. اس کو یقین نہیں ہے جس کا اس نے ذکر کی ہے کہ وہ ذکر کا ریوارڈ اس کو دے گا. اٹھ کے چلا گیا، جیسے بغیر کسی عذر کے یا مجبوری کے آدمی پورا ذکر میں بیٹھا رہے. جب آئے مراقبے کا وقت جو اصل ذکر ہے، آدمی چلا جائے. مجھے نیند آ رہی تھی، ستیہ ناش کر دیا اس نے،
کہ جب وقت ہے انعام دینے کا، مراقبے میں تو انعام ملتا ہے نا انسان کو، یہ تو ہم نے ذکر کیا. اب اس کے بعد مراقبے میں انعام دینا ہے. مراقبہ جو ہے انعام اس کی نیت ہی یہی ہے. تو بعد میں بغیر کہ ہاں عذر ہے، کوئی کام پہ جانا ہے، کوئی ایسی چیز ہے، تو پھر مجبوری ہے نا. آدمی جتنا بیٹھ سکتا ہے بیٹھ کے چلا جاتا ہے، الحمدللہ ٹھیک ہے. لیکن جب کام ہی نہ ہو، کوئی عذر ہی نہ ہو، فلاں ناراض ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اٹھ کے وسوسہ پیدا کرتے ہیں، اس کو اٹھاتا ہے، اٹھ جا اٹھ جا، ذہن کو چینج کرتا ہے. کیونکہ اب انعام ملنے کا وقت ہے، مراقبے میں اٹھ کے چلا گیا، ضائع کر دیا اس نے مسئلہ. اللہ تعالیٰ کے عجیب آدمی ہے. جب وقت ہے پورا بیٹھ رہا، ماں کرتا رہا میری عبادت، اور جب میں دینا چاہتا ہوں تو اٹھ کے چلا گیا. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ذکر میں آئے آپ تو اللہ والے لوگ ہیں، تو ہی مراقبے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. اصل چیز تو مراقبہ ہے، آئے مراقبے کے لیے. بناتی ہے کلمات جو ہیں وہ اس کے محتاج ہیں مراقبے کا. اگر مراقبہ نہ ہو تو کلمات کی ویلیو نہیں ہے پھر. کیونکہ ہم جب ایک چیز مانگنے کی نہ ہو تو عبادت کی ویلیو کیا رہتا ہے آدمی کے لیے. بات سمجھے؟ تو جب کوئی عذر ہو تو اس کے بعد ایسی کوئی پریشانی ہو، وہاں بیٹھ سکتے تو وہ تو مراقبے میں تو ضرور بیٹھے ہوں. بلکہ یہ کہ اگر پہلے اس میں نہ آ سکتے لیکن مراقبے میں ضرور آدمی شامل ہو جائے. وہ تو اللہ پھر ہر ایک کو دے دیتا ہے نا، اس میں دیر سے نزدیک ہے، وہ تو اس کا معاملہ ہے دینے کا. لیکن شامل ہو جائے تو الحمدللہ، جیسے دعا میں انسان شامل ہو گیا تو جب سب کو مل جائے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے دے گا، پیچھے والے کو مل جاتا ہے. وہ بڑا کریم ہے. تو اس پہ خیال کریں کہ یہ دعا ہے، مراقبہ جو ہے ہر چیز جو مانگی جائے وہ دعا بن جاتی ہے انسان. تو جب ہم نماز پڑھیں، سب کچھ کریں، اور مانگیں نا اللہ تعالیٰ سے. بلکہ بعض بزرگ کہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں کہ وہ اس فعل سے زیادہ وقت دعا میں لگاتے ہیں. پھر گھنٹوں گھنٹوں دعا کرتے ہیں، اتنی عبادت نہیں کی جتنی لمبی دعا کرتے ہیں. اور خود عبادت ہے کہ دعا جو ہے اس میں خود لذت آنا شروع ہو جاتی ہے آدمی کو مانگنے کی، بڑا لطف آنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھ جاتا ہے. جتنا تعلق نزدیک انسان دعا کے وقت اللہ سے ہوتا ہے کسی چیز میں نہیں ہوتا. یہ بھی رکھیں یار. تو بہرحال دعا کی تھوڑی سی بات ذہن میں آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں توفیق دے. تو حادثات، مصیبت، پریشانی آنے کے بعد فوراً یہ نہ سوچے آدمی او یہ تو میں دعا مانگی تھی، فوراً کہ اللہ تیرا شکر ہے، دعا نہ مانگتا تو یہ تو میرا اس ٹانگیں ٹوٹنی تھی اس گاڑی کی سے، اس تو میرا زیادہ نقصان ہو جانا تھا. بڑا کرم ہے تو نے بچا لیا، ہمیں ساکھ سے بچ گئے. درود پڑھ